السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری، اور اس ہفتے میں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایونٹ فل ہفتہ رہا سیاسی حوالے سے۔ اگر کورٹس کی صورتحال دیکھیں اور سڑکوں کی صورتحال دیکھیں، سڑکوں کی صورتحال کا مطلب کہ سڑکوں پہ کیا ہوتا رہا پاکستان کی سڑکوں پہ۔ تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے کافی جشن منایا، ان کے لیے خوشخبری جو اس ہفتے ہوئی جمعہ کے روز 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لائرز نے، اور شعیب شاہین صاحب لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اور پیٹیشن فائل کی کہ جناب علی ہمارے لوگوں کو نامینیشن پیپرز سبمٹ نہیں کرنے دیے جا رہے، بلکہ ان کو ایشو بھی نہیں کیے جا رہے، اور جو کوئی نامینیشن پیپرز لینے جاتا ہے یا سبمٹ کروانے جاتا ہے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس، تو ان کو گرفتار کر کے غائب کر دیا جاتا ہے یا ان کے پیپر چھین کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کافی جگہوں پہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جگہوں پہ نامینیشن پیپرز جمع بھی ہوئے، جیسے کراچی میں خرم شیر زمان کے کاغذات جمع ہو گئے، لاہور میں کھوسا صاحب نے، فارمر گورنر پنجاب لطیف کھوسا صاحب نے کاغذات حاصل کیے، سبمٹ کروائے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا، تو کچھ جگہوں پہ پیپر نہیں چھینے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا جمعہ کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس معاملات کا جائزہ لیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں۔ اور ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی کہ جب الیکشن سکیجول ایشو ہو گیا ہے تو ایم پی اوز کے کیسز کیوں رجسٹر ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ مینیج کیجئے الیکشن کمیشن اور ان کے درمیان بات چیت کو۔ تو اس کا امپیکٹ ابھی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ 3 ممبر بینچ جو ہے انہی ججز کا ہے، سردار طارق صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، عطر من اللہ صاحب ہیں، اور ابھی تک پی ٹی آئی کو جتنا ریلیف ملا، مثلا ان کی اگر الیکشن کی تاریخ کی ڈیمانڈ تھی تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں انہوں نے پوری کی، اور یہی لوگ ابھی تک ان کے سوشل میڈیا کی ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو افسوسناک واقعہ جو سڑکوں کا میں نے ریفرنس دیا، اسی ہفتے میں بلوچ یکجہتی کونسل کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا، پیسفل پروٹیسٹ تھا اسلام آباد میں، جس میں خواتین کی تعداد شریک تھی، اور دوسری طرف ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ بھی ہوا جب بلوچستان سے ایک قافلہ اسلام آباد پہنچا جس کو ایک خاتون ماہرنگ بلوچ لیڈ کر رہی تھیں۔ تو جو اسلام آباد میں موجود پہلے سے موجود جو مسنگ پرسنز کی فیملی ممبرز تھے، ان کے اوپر پولیس ایکشن ہوا، ان میں خواتین کو رات کے 3 بجے واٹر کینن کا یوز ہوا، ٹیئر گیسنگ ہوئی، بیٹن چارج ہوا، اور ساتھ میں انہیں اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ اور اگلے دن پھر جب اس پہ آوازیں اٹھی تو انہیں ریلیز کر لیا گیا۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، کسی تعارف کے محتاج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تعارف کروانا ضروری ہے۔ پاکستان میں جب میڈیا پرائیویٹ ہوا تو اس میں جو پروگرامز کے حوالے سے، اینکرشپ کے حوالے سے جو ٹرینڈ سیٹ کیا، بہت توانا آواز پی جے میر صاحب کی ہے۔ السلام علیکم پی جے، وعلیکم السلام۔ آپ کا دوبارہ بہت شکریہ، اور چونکہ آپ نے سفر کرنا ہے اس لیے ہم پروگرام کو جلدی ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی جے، یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے سائفر کیس کے حوالے سے ایک بڑی چل رہی تھی، ہائپ تھی کہ اس پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سخت فیصلہ آ سکتا ہے۔ ایک صحیح آف ریلیف تو پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ ضمانت ہوگی، کیس تو ابھی چلتا رہے گا۔ آپ اس کا امپیکٹ ملک کی سیاست پہ اور باقی والے کیسز پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم یہاں بات کرتے ہیں، ٹی وی پہ ہو گیا، کہیں بھی ہو گیا، تو ہم ججمنٹ پہلے دے دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، بس اس کو پھانسی لگ جائے گی، وہ یہ فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ ہم نے نواز شریف کا بھی دیکھا، انہوں نے کہا مجھے تو پھانسی لگا رہے تھے۔ اچھا، اب آج عمران کا بھی تھا کہ بھائی اگر وہ یہ ہو گیا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہونا وہی ہے جو قانون کہتا ہے، اور قانون نے بات وہی کی ہے جو کہ ایک قانون کی بات ہے۔
وہ نہ پروسیکیوشن کی طرف جائے گا نہ ڈیفینس کی طرف جائے گا. اس نے ججمنٹ دینی ہے دونوں کو سن کے ایک اس لیول پہ کہ جہاں جسٹس از گیون. سو ہی ہیز بین گیون دا جسٹس. اب یہاں پاکستان میں اگر یہ مل گیا ہے وہ کہیں جی لاڈلا بن گیا, اس کو تو فیور ہو گیا کورٹ کے ساتھ, ریلیف مل گیا. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم خود لوگ اس کو خراب کرتے ہیں. سائفر کیس واز نیور اے کیس. کسی نے جو وہ لہرایا ہے ہوا کے اندر, ایسی کیا چیز تھی کہ لوگوں نے پڑھ لیا؟ آپ نے لوگوں کو دکھایا نا, تو لوگوں نے پڑھ لیا کیا کہ اس کے اندر کیا تھا؟ وہ ایک پیس آف پیپر ہی ہوتا. یہ دیکھو میرے پاس ہے. ہم نے کئی لیڈرز کو دیکھا ہے, یہ دیکھو کاغذ ہمارے پاس ہے. وہ جو بھٹو صاحب نے جنرل اسمبلی میں کاغذ پھاڑے تھے, آپ کو پتہ کیا پھاڑے تھے؟ وہ یوں کر کے پھاڑ دیے تھے. وہ دے کلاسیفائڈ پیپرز. آئی ایم شیور دے وڈ بی کلاسیفائڈ اف ایٹ آل. سیکرٹ پیپرز ہوں گے جو کہ انہوں نے بیانات دیے. کیا ہمیں پتہ ہے؟ نہیں, بات سے بات بنا دیتے ہیں. تو آج آپ نے ایک آدمی کو پکڑنا تھا. ہم نے پہلے آپ شروع کر لیں اسکندر مرزا سے شروع کر لیں, اس کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے آپ اس سے دیکھ لیں, اور کنٹمپریری اندر آپ دیکھ لیں کہ بھٹو کے ساتھ کیا کیا آپ نے, پھر اس کے ساتھ بے نظیر کے ساتھ کیا کیا, پھر زرداری کے ساتھ کیا کیا, پھر نواز شریف کے ساتھ کیا کیا, اور آج یہ ہے یوسف رضا گیلانی بیچ میں. تو یہ سارے جو ہیں یہ سیزنز ہوتے ہیں. تو ان سیزنز لگتے ہیں, اور سیزنز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ معافی ہو جاتی ہے. کورٹس کہتے ہیں ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے. میرے انٹرویو میں خود جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ بڑے مصیبتیں آتی ہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پھر اوپر سے یہ وہ. تو آئی مین ان ادر ورڈس واٹ جسٹس آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ پوری دنیا کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر اس نے سائفر کو دکھایا ہے تو پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر اس کی پوری اسکروٹنی کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں کیوں نہیں بند ہوا؟ یہ دیکھیں نا, یہ اس میں کوشچنز اٹھتے ہیں. اور اگر وہ بتا رہا ہے, جو کہ صحیح میں میری نظر میں اس نے بتایا ہے, نواز شریف نیوکلیر ایکسپلوژن ادھر کرتا ہے, پاکستان کو نیوکلیر پار بناتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے اس کو شروع کیا. وہ کیا تھا, وہ اٹامک انرجی کمیشن, عثمانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت, کر دیا, بن گیا. تو آل آف اے سڈن جو آدمی آپ کو نیوکلیر پار بناتا ہے اس کو آپ فارغ کر دیتے ہو. بھائی کسی نے تو کیا ہے نا. بالکل کسی نے تو کیا ہے. تو باہر کے ملکوں میں بھی 2 حکومتیں چلتی ہیں. میں نام نہیں لوں گا, مجھے خود کسی نے بتایا, اور یہ تو CIA نے تو فورس کیا تھا کہ کرو تم. کلنٹن نہیں چاہتا تھا, لیکن پیرل گورنمنٹ چلتی ہیں, کیا ہے اس نے, ہم نے کر دیا. اس کی اگر آپ نے پوری کہانی سننی ہے اوتھینٹک, آپ کو شمشاد احمد خان بتا دیں گے, فارن سیکرٹری تھے اس وقت, وہ ہر چیز بتا دیں گے. تو اب بتا بھی دیے انہوں نے. تو کوشچن از کہ یہاں بعد میں جا کے پھر معافی مانگنا, یہ کرنا, یہ غلط ہے. اگر کوئی جینون چیز ہے پکڑو, اس کو کوئی پکڑتا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کی irregularity ادھر ہوتی ہے. اس پہ جو ایک اعتراض آتا ہے نا پی جے, وہ یہ ہے کہ ہاں چلیے وہ لہرایا, اس کے مندرجات تو بیان نہیں کیے. اس پہ میں جب پروسیڈنگز پڑھ رہا تھا تو سردار طارق نے ایک بڑا دلچسپ کومنٹ کیا. انہوں نے کہا فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اسمارٹ آدمی تھے, انہوں نے جلسے میں کہا کہ میں تو اس کو حلف کا پابند ہوں اور میں اس کے مندرجات نہیں بتا سکتا. تو پرائم منسٹر نے بھی مندرجات نہیں بتایا, البتہ یہ کہا کہ سازش ہو گئی ہے. جو اعتراض کیا جاتا ہے پی جے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کے بعد انہوں نے کہا یہ لوگ غدار ہیں جو نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں, اور پھر آگے جو اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ ان کے ساتھ آپ اپنے سوشل کنیکشنز توڑ دیں, رشتہ نہ کریں, ان کے گھروں کا محاسبہ کریں. یہ قابل اعتراض تھا اور اس پہ ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو گیا. لیکن اس کا جواب آپ کے کمنٹ سے پہلے اگر میں دے لوں تو ماضی میں ہمارے بہت سیزنڈ پولیٹیشینز اور اسی بینڈ ویگن میں اس وقت شیخ رشید سوار تھے میاں نواز شریف کی قیادت میں, جب یہ کہا جاتا تھا کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ غدار ہیں, انڈیا کے ایجنڈا پہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اعتزاز احسن نے بطور انٹیریئر منسٹر سکھوں کی لسٹیں فراہم کی.
تو یہ بھی اسٹیٹ سیکرٹ ٹائپ کی چیزیں تھی، حالانکہ نہیں فراہم کی تھی، لیکن ایکیوزیشن اس طرح کی کہ ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو جائے اور ان کی زندگیوں کو کسی نہ کسی صورت میں خطرات درپیش ہوں. تو اسی طرح کی اس بات پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اوکے، اگر وہ سازش کہنا بھی چاہ رہے تھے، اس کے بعد والا نیریٹو جو تھا وہ بہت ڈینجرس تھا، جس کی وجہ سے پولرائزیشن بڑھی. اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن اس کی پنشمنٹ قانون میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، وہ آپ اس کو کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرنا. وہ انسٹیگیشن تھی، پرووکیشن تھی. جو ایکچوئل جس پہ آپ نے چارج کیا وہ تو چارج ہی کچھ نہیں بنا. اگر ایسی چیز ہوتی آپ نے، ہم یہاں بڑے ڈرامے کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کو کیا کیا تھا آپ نے؟ نارکوٹکس اور یہ اور وہ، اور قرآن اٹھایا، قسمیں کھائی. تو کتنی زیادتی کی رانا کے ساتھ. دا کوشچن از کہ یہاں ہمارے ہاتھ میں جو چڑی پکڑی جائے نا، پھر چڑی پکڑی جاتی ہے. جو نہیں پکڑی گئی تو اڑ گئی، وہ اڑتی رہتی ہے وہ. سو ہم انصاف نہیں دیتے ہیں یہاں. 70 سال پرانے کیسز یہاں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہم ہائی پروفائل کیس کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم، پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس اینڈ آل دیٹ. ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں بات کرنی ہے گراس کے اوپر. عوام، غریب آدمی، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تو وکیل کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. وہ تو اپنے جائیدادیں بیچ کے، اپنے گھر کے اثاثے بیچ کے تو کورٹس میں جاتا ہے وہ. تو یہ ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے کہ ججمنٹ ہے، ضرور دیں اور جلدی دیں. ہم پھنس جاتے ہیں دو لڑکیوں کے اندر، ایک ہے عظمیٰ اور ایک ہے عالیہ. یہ دو لڑکیاں انہوں نے پاگل کیا ہوا ہے پاکستان کو. بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ کے وہ وہ ججمنٹس آپ کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈیلے کر دیتے ہیں آپ. یہ کیوں مجھے بتائیں کیوں؟ یہ کبھی نہیں سوچتے ہو کہ جو کیس جس کا ہے، جس کے خلاف ہے، یہ اور جو کر رہا ہے، اس کے لیے ججمنٹ کیوں نہیں تم تیز دیتے؟ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا تم وکیلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ کیا وکیل تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو جواب چاہیے ایز آرڈنری سٹیزنس. اور یہ جو جوابات ہیں یہ کوئی نہیں دیتا. یہ لیک آف پرفارمنس ہے. 127 پہ ہمارے جوڈیشری کیوں ہے؟ ہماری تو جوڈیشری میرے لحاظ سے نمبر 2 3 پہ ہونی چاہیے جسٹس کے معاملے میں. اور پھر یہ کہتے ہیں سبسٹینشیل جسٹس. دیر از نو سبسٹینشیل جسٹس. آئدر دیر از جسٹس اور دیر از نو جسٹس. ایگزیکٹلی. اور یہ ہم اس روٹ پہ چل رہے ہیں. اور ہمارا ہر پولیٹیشین یہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن سب ایک کیسز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ٹینٹڈ پینٹڈ ہے. اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیڈرز ہیں. وہ مجھے فیض صاحب کا مصرع یاد آ گیا، نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم. تو یہ جوڈیشری کے معاملات میں اور جو پاکستان میں یہ سیزنز، بہت اچھا لفظ استعمال کیا پی جے نے. یہ سیزنز چلتے ہیں اور سیزنز میں کردار بدل جاتے ہیں. ایک دفعے کا ہیرو اگلی دفعے کا ویلن ہو جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شروع کے دن سے چل رہا ہے. اور یہ کب تک چلتا رہے گا، پی جے بھی اس بارے میں شاید کچھ نہ کہہ پائیں، اور میں بھی جو ہے وہ میرے پاس تو بالکل بھی الفاظ نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال یہ سوچنا ہے، کولیکٹیو وزڈم اس پہ اپلائی کرنی پڑے گی. اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہمارے جو الیکشن پروسیس ہے اس میں انٹرفیرنس ہوتی رہے گی، اور اپنی مرضی کے بندوں کو لانے کے لیے تگ و دو ہوتی رہیں گی، جو کہ ہوتی رہتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں شاید. اسی میں پی جے میں پوچھوں گا کہ ابھی آپ نے بھی سنا اور آپ کو میرے سامنے ایک فون بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب نامینیشن پیپرز لینے نہیں دیے جا رہے، اور اس کے بعد اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو جب آپ نے اسے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، جب ان صاحب کو آپ نے کہا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے، تو انہوں نے کہا جی میں اپنے بچے نہیں اٹھوانا چاہتا. تو اس پہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی ہیں. امپیکٹ ابھی دیکھیے، چونکہ فریش آرڈر ہے، امپیکٹ اس کا میشر ہو جائے گا چند دن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں آئیڈیلی یہ کیا ہونا چاہیے اب؟ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے بھی پہلے جو بات کی تھی، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا مبشر کہ جب تک یہ جو لوگ ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کفن کی جیب نہیں ہے. یہ اس وقت تک چلتا رہے گا. یہ سمجھتے ہیں کفن کی جیب ہے، کفن کی کوئی جیب نہیں ہے.
سب کو پیسے کا ہرس ہے, گریڈ ہے. اس کو چھوڑ دیں, ہم ہر چیز چلا سکتے ہیں. آپ کے سوال پہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں گہرائیوں کے ساتھ, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان مایوس ہوتا ہے جواب دیتے وقت بھی. جواب دے دے کے تھکے ہیں, خدا کی قسم. میرا بائی کوئنسیڈنس کہہ لو, بائی لک کہہ لو, بائی نیچر کہہ لو, قسمت کہہ لو, میں چودھری فضل الہی کا نام سنا آپ نے؟ جی بالکل. پریزیڈنٹ تھے. جی بالکل. یہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے پنڈی میں, تو یہ کارڈز کھیلا کرتے تھے میرے فادر کے ساتھ. تو ان کے بھائی بھی ایک ہوتے تھے چودھری فضل کریم, ان کی تھی کھاریاں بس سروس. ایز اے چھوٹا لٹل بوائے اسکول کے بعد آتا تو بیٹھ کے سنتا. تو ہمارے پاس ایک نوکر ہوتا تھا یاسین. تو یاسین اس وقت 8 آنے بہت ہوتے تھے, 8 آنے ان کو دیتے تھے. میں نے جی ان کو کٹ کر کے 4 آنے پہ ان کے شو پالش کرنی شروع کر دی. میں کہا کہ مجھے دیں, میں اسے اچھی کرتا ہوں. تو ہمارے پیچھے پامز لائن ہوتی تھی, تو پامز لائن میں سب انگریز تھا. وہ سائس, وہ گھوڑے شوڑے, کیولری ان کی وہاں تھی. اور جس طرح وہ بوٹس کو پالش کرتے تھے میں دیکھتا تھا. میں نے بھی وہی کیا, کہتا واہ, انہوں نے میرے 4 آنے سے 8 آنے کر دی کہ میں اتنا زبردست کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے چلنا ہے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ. ٹو یور آل یور کوشچنس, ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. مبشر آپ مجھے ادھر سے پکڑ لیں, ادھر سے پکڑ لیں, یہاں سے سوال دے دیں, ادھر سے دے دیں. میں آپ کو سوال ایکچولی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں ایک منافق سوسائٹی میں ہوں. ہمارا ایک عام آدمی جو ہے, بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں, افسوس سے کہہ رہا ہوں, منافق ہے. اس کی منافقت کی وجہ سے آپ کے لیڈرز منافق ہیں. وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور نیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اور میری بات چیت. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ہم سپرفیشل بات کرتے ہیں, ہم ایمانداری کی بات نہیں کرتے. اور اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ میرے دماغ میں ایک چیز ہے, میری کفن میں بہت جیبیں, چھڑ دیو, میں سب لے کے جاؤں گا. تو جب میں اس ایٹیٹیوڈ سے یہاں بیٹھا ہوں, نہ اس کی خدمت کرنی, اپنی جیبیں بھرتے رہنا, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ملک ترقی کرے گا؟ ہم نے سنگاپور کے کتنی ایگزامپلز دیتے ہیں اس کی. سنگاپور کہاں ہے, ہم کہاں ہیں؟ ہم تو مہاتیر کی بھی بڑی مہاتیر کی example بات, یس مہاتیر کی کیا بات کی آپ نے. چائنا کو دیکھ لو یار, چائنا کہاں سے کہاں تھا؟ ڈرگ ایڈکٹس, اوپیم ڈرنکرز, ویئر آر دے ناؤ؟ ہم کہاں ہیں؟ بڑی اہم بات کی آپ نے ایمانداری کی. اچھا, یہ ایمانداری جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, لیکن آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کو سب سے زیادہ ایماندار ہونا چاہیے. لیکن جو معاملات ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم, چونکہ سب سے زیادہ چیک کسی بھی سوسائٹی پہ میڈیا کا ہوتا ہے, میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے, میڈیا وسل بلور ہوتا ہے, اور میڈیا ہی نیچرل ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوتا ہے. ابھی آپ سے جب میں انٹرو دے رہا تھا پیجے, تو میں نے بلوچ یکجہتی کونسل کی بات کی. آپ کے سامنے ہی ہے وہ سارا ایٹیٹیوڈ. سوال کی طرف تو میں آتا ہوں, لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے بھی دل کی بھڑاس نکال لینے دیجئے. ہمارے میڈیا پرسن, اور 2 تو اینکر پرسن ہیں ہماری, فیمیل ہیں, اب نام ان کا میں لینا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ یقیناً لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی کے برابر ہے. انہوں نے ان خواتین کو جن پہ ڈنڈے برسائے گئے, پانی پھینکا گیا, گرفتاریاں کی گئیں, ان کے بارے میں کہا جناب یہ پولیٹیکل فیس ہیں عسکریت پسندوں کا اور دہشت گردوں کا. دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں پی جے آپ اور میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی میں انوالو ہے اسے پکڑ کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دی جائے. لیکن اس طرح کرنا کہ وہ لوگ جو مدتوں سے, سالوں سے, جن کے بچے, بھائی, ہسبینڈ گم ہیں, وہ کسی بھی وجہ سے ہوں, اور ریاست کا فرض ہے کہ ان کے بارے میں بتائے قوم کو کہ یہ کون ہیں, ان پہ کیا الزامات ہیں اور یہ کیوں غائب ہیں.
ان کے جب لواحقین اور خواتین جب وہ کریں پروٹیسٹ تو ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں جناب انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسندی کی ایک فارم ہے کہ جناب یہ دہشت گردوں کا یا عسکریت پسندوں کا پولیٹیکل فیس ہیں، یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ انہیں کہتے ہیں جی مذاکرات کی میز پہ ہیں، دوسری طرف جب ان کے لواحقین، اور اگرچہ ابھی تک یہ اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ ان کا لنک بی ایل اے سے یا کسی اور عسکریت پسند جماعت سے ہے کہ نہیں، آپ پہلے ہی ایک فیصلہ صادر کر دیں. یہ بیڈ جرنلزم بھی ہے اور یہ آپ کے منصب کے خلاف بھی ہے. تو پی جے یہ جو ہو رہا ہے کہ جب 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک جلوس ادھر پہنچتا ہے، 23 روز سے وہاں پہ موجود، 24 روز سے خواتین، ان پہ جب ایکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو منسٹرز ہیں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب، اور ان میں اگر آپ فیسز دیکھیں فرام دا پرائم منسٹر ٹو ہمارے جو انفارمیشن منسٹر اور باقی حضرات، یہ سارے بڑے شاندار لوگ رہے ہیں اور انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے بڑا کام کیا ہے. لیکن اب کی ان کا مجھے لگا اگرچہ وہ ریلیز ہو گئے لیکن اول تو ایکشن ہونا نہیں چاہیے تھا، نیگوسیشنز ہونی چاہیے تھی، ان کے مطالبات سننے چاہیے جانے تھے. لیکن یہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جب حکومت میں آئے تو ان کا طرز عمل ہی تبدیل ہو گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور مجھے نہیں پتا آپ نے کن جرنلسٹ کی بات کی ہے، تو جو آپ نے مجھے بتایا ہے فرینکلی آئی ول نیور کنسیڈر دیم ایز جرنلسٹس، کیونکہ جرنلسٹ کا ایک جو ایک بیانیہ ہوتا ہے یا اس کی آبزرویشن ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے، وہ بائسڈ نہیں ہوتی. اگر کسی پہ یہ جس طرح آپ نے بتایا ٹھنڈا پانی اور اس طرح کی چیزیں، کیا آپ کے پاس پروف ہے؟ کیا آپ کو سب پروف مل گیا تھا؟ اور جو آپ نے ایک اور بات کہی کہ آپ بیٹھے ہیں تو کیا آپ ان کی بات نہیں سن سکتے ہیں؟ کیا بلوچی ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ وہ بھی ہم ہیں اور ہم بھی وہ ہیں. سندھی بھی وہی ہے، پختون بھی وہی ہے، گلگت بلتستان بھی وہی ہے، پنجاب بھی وہی ہے، ہم ایک ہیں. لیکن یہ جو بیچ میں فریکچرز ڈالنے والی بات آتی ہے، یہ فریکچرز جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس کے کتنے ڈیپ ڈاؤن اس کے روٹس چلے جاتے ہیں. اور سارے ٹیررسٹ نہیں ہوتے، لیکن جن کو یہ بات لگتی ہے زور سے جا کے وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ اس کی برین کے اوپر آپ نے اس کو بہت کیا کہ میں تو ٹھیک ہوں تو تم مجھے کیا کہہ رہے ہو، کہتے کرنا ہے تو پھر کرو، پھر ہم بھی کریں گے. ایک انرولی بچہ ہر گھر میں ہوتا ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. جی بالکل. اس بچے کو ہم ٹھیک بھی کرتے ہیں، ہم کیا اس کو مارتے رہیں گے، تشدد کرتے رہیں گے؟ نو، ہم نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. جس طرح آج ہم ریہیبلیٹیشن اور کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی جو ڈرینج ہو جاتے ہیں، اسپیشل چائلڈز بھی کہتے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. کیا ہم ان کو تشدد میں کریں؟ نو. یہ ایک بڑی غیر، میں کیا کہوں، ارسپانسبل ایک اسٹیٹمنٹ ہے، نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس کا تو کریڈٹ میں آرمی کو دوں گا. یہ آرمی ہے جس نے کروایا سب کچھ، سب پیس ٹاکس. اور یہ پولیٹیکل کون سا سٹرکچر ہے جو کہ ان سے بات کرتا ہے؟ پولیٹیکل سٹرکچر کا تو آپ نے بتا ہی دیا ہے، اس نے تو سٹانس ہی کوئی اور لیا ہوا ہے. ہماری فوج یا کسی دنیا کی فوج وہ جب نیگوشیٹ کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر آپ کو کوئی پروف نہیں ہے، کمپلیٹ پروف نہیں ہے، تو یو ٹاک ٹو ایچ ادر. اور وہ جو لوگ آئے ہیں بحیثیت پاکستانی، آئی ویلکم دیم، کیونکہ وہ کھلے دل سے آئے ہیں. تو میرے دروازے کیوں بند ہوں؟ یہ چیز ہوتی ہے. پھر لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ملالہ یوسف زئی کے ساتھ بھی یہ کیا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا پرسنل ایجنڈا ہے. گولی کھاؤ نا تم جس طرح اس نے کھائی ہے. وہ تو بچی بات نہیں کر سکتی صحیح طریقے سے، اس کے ابھی تک وہ اس کے آفٹر افیکٹس ہیں. بالکل. وہ تو ایک پیس کی پلیٹ فارم ہے، تو ہمیں اس کو پش کرنا چاہیے. ہم نہیں کرتے. میں نے پہلے کیا کہا، بخاری بھائی یہ ہم منافق ہیں. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. پی جے ریاست جو ہے وہ ہم نعرے سنتے رہے. جب افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ تھی، ہمیں ایک ہوپ پیدا ہوئی ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو ماں تو تمام بچوں کو
اس میں شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں, پیسفل بچے بھی ہوتے ہیں, کچھ کا انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے, کچھ کا کم ہوتا ہے. تو ماں تو ایک جیسا ٹریٹمنٹ کرتی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت ساری جگہوں سے اس طرح کے پرابلمز جو ہیں اٹھ رہے ہیں. اگر آپ سندھ میں جائیں, وہاں بھی ایک واقعہ ہوا جب ایک گاؤں میں 4 افراد کو مارا گیا گاؤں والوں کے سامنے, اور اس کے بعد انہیں کہا گیا یہ دہشت گرد ہیں. بلوچستان کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, کے پی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے انریسٹ دیکھا جی بی میں. تو یہ کچھ پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اچھی علامات نہیں ہیں. اور یہ جب اس طرح کی پرابلمز جب ابھرتی ہیں تو انیشیٹو جو ہے وہ ریاست نے ہی لینا ہوتا ہے. اور جب ایسی صورتحال میں کہ کچھ لوگ ریاست کے دروازے پہ آ گئے, یعنی اسلام آباد پہنچ گئے, تو یہ ہمارے جو کیئر ٹیکرز ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں جی الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہم تو صرف ان کو لاجسٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں. یہ معاملہ دیکھنا بھی نگران حکومت کا کام ہے. 23 دن تک وہ کیوں بیٹھے رہے, کیوں ان کے ساتھ آپ نے بات چیت شروع نہیں کی, اور وہ کیا فیکٹر تھے جس کی وجہ سے آپ کو انہیں تشدد کا نشانہ بنانا پڑا, اور اسپیشلی خواتین کو. اس کا جواب بہرحال کیئر ٹیکرز ہی بہتر دے سکتے ہیں. پروگرام پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اس کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پی جے میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.